قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين۔ آپ کہیے کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو زیادہ جانتا ہے۔ مزید تاکید کے طور پر کہا گیا کہ اے مشرکین مکہ، تم جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں نے بھی جلدی کی ہوتی، اور اللہ کے حکم سے تم پر عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور ان کی رسی اس لیے ڈھیل دی گئی ہے تاکہ کفر و شرک میں اور آگے بڑھتے جائیں اور شدید عذاب کے مستحق بنیں۔ بخاری و مسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کے دن ابن عبد یلیل کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا تو آپ کو بہت زیادہ ملال ہوا اور غم سے نڈھال ہو کر ایک طرف چل پڑے۔ جب قرن منازل پہنچے جو مکہ سے ایک دن ایک رات کی مسافت پر واقع ہے تو جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کو جو تکلیف پہنچائی ہے اس کی وجہ سے اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ چاہیں تو مشرکین مکہ کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اولاد میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں کو پیدا کرے گا۔ اس حدیث کا اس آیت سے کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ آیت میں یہ ہے کہ اگر عذاب نازل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو جس وقت مشرکین عذاب کے لیے جلدی کر رہے تھے عذاب آ ہی جاتا، اور حدیث میں یہ نہیں ہے کہ عبد یا لیل اور دیگر مشرکین نے جلد عذاب آ جانے کا سوال کیا تھا، بلکہ پہاڑوں کے فرشتے نے پیشکش کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ان کے لیے نرمی چاہی اور امید ظاہر کی کہ اللہ ان کی اولاد میں موحدین کو پیدا کرے گا۔ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اسے جانتا ہے، اور اگر ایک دانہ بھی زمین کی تاریکیوں میں گرتا ہے، اور کوئی بھی تازہ اور کوئی بھی خشک، تو وہ اللہ کی روشن کتاب میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی امور کو ان قیمتی اور اہم اشیاء سے تشبیہ دیا ہے جنہیں صندوقوں میں بند کر کے غایت احتیاط کے طور پر تالا ڈال دیا جاتا ہے۔ ان غیبی امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگ جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو وہ میری قدرت سے باہر کی بات ہے، اور نہ مجھے اس کا علم ہی ہے کہ میں تمہیں اس کے آنے کا وقت بتاؤں۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم سے ہے۔ اس کی مشیت جب چاہے گی عذاب آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض مشاہدات کا ذکر کر کے مزید تاکید فرمائی کہ تمام غیبی امور کا علم صرف اللہ کو ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ بحر و بر میں جو کچھ ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اور اس حقیقت کے بیان میں مزید مبالغے کے طور پر کائنات کی ان گنت جزیات کے بارے میں فرمایا کہ ان سب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ صاحب فتح البیان نے لکھا ہے کہ اس آیت سے کاہنوں، نجومیوں اور غیب کی باتیں بتانے والوں کی تردید ہوتی ہے جو کشف و الہام کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب کا انکار کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی امور کی چابیوں کے علاوہ سب کچھ دیا گیا تھا۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ مفاتح الغیب سے مراد تقدیر اور روزی ہے۔ صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفاتح الغیب 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ کل کیا ہوگا، رحم میں کیا ہے، کوئی بھی آدمی کل کیا کمائے گا، آدمی کی موت کہاں آئے گی، اور بارش کب ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔